بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ راستے میں اسے ملیں گے اور اسے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور جہنم میں نہ جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ تو پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل ادا کرنے کی ترغیب اور نماز نہ پڑھنے پر ترغیب میں وارد ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے نماز کے لیے آؤ، تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا بلکہ اپنی سستی کی وجہ سے نماز میں نہیں آتا۔ جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہوگی۔ یہ حاکم وقت پر ہے کہ اس کو کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا ساتھ اس کو قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس پر زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ ایسا شخص فاسق و فاجر ہے، اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن قید میں ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ خود ہی مر جائے یا توبہ کر لے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس کے لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کے لیے زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن باقی بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اس کو حداً قتل کیا جائے گا، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو سستی کی وجہ سے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتا، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ اور جو شخص نماز کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ہلکا جانتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے نزدیک وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ حضرت سلطان باہو
کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مروی ہے، جس کو امام ابو داؤد، امام نسائی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اسی روایت کو دیگر جو صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوں روایت کیا، طبرانی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا، ان کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس شخص کو نماز نصیب نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دائرہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کی سنت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔